السلام علیکم پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس میں ایک اللہ والے نے لڑکی کو چھپکلی بنا دیا۔ چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمت تھی۔ اللہ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، ایسی نعمتیں جسے دیکھ کر اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے سب لوگ کافر تھے سوائے کچھ مسلمانوں کے۔ وہ کافر اپنے دولت پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ہر ایک دولت مند تھا، کسی کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک لوتی بیٹی تھی جسے وہ بے پناہ پیار کیا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی بہت زیادہ گھمنڈی اور ظالم تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں مہارت حاصل تھی اور جادو کی وجہ سے وہ غریبوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور اگر ان میں سے کوئی بات نہیں مانتا تو ان کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان جن کی کوئی بھی حال نہیں پوچھتا تھا، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب اس سردار کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہماری نسلیں جو چند یہاں پر بچی ہوئی ہے اس کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے۔ یہاں پر کوئی انسان ہمارا حال چال نہیں پوچھتا، نہ ہی دولت ہے نہ ہی جسمانی طاقت ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو یعنی کہ سردار کی بیٹی کو ہرا بھی دے۔ اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہ ہوتے۔ ایک کچھ یوں عجیب سا واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکل پڑا۔ بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا کہ اچانک ایک زہریلی سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اس زہریلے سانپ نے قریب آ کر اسے ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ ایک زہریلے سانپ نے ان کو کاٹ کر چلا گیا ہے تو فوراً اسے گھر پہنچایا۔ اس لڑکی نے اپنی باپ کی حالت دیکھی تو آس پاس کے بڑے بڑے حاکم بلائے گئے، لیکن عجب بات یہ تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود زہر نکالنے میں حکیم ناکام ہوا اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہوا، لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی اور ایک اللہ والے وہاں آ گئے۔ اللہ والے کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا اور اللہ کے ولی نے اس کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا تھا۔ نوکروں نے کہا کہ کن سے ملنا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو نوکر کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو یہاں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا۔ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ نوکر نے کہا تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے کیونکہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے غریب لگ رہے تھے۔ نوکر کہنے لگے کہ تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے اور یہاں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور بڑے بڑے حکیم بھی ان کا علاج نہیں کر پائے، تو تم جیسا غریب اور ایک لاچار انسان کیسے علاج کر پائے گا؟ درویش نے کہا دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو۔ وہ غلام کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے
اور سردار کی بیٹی سے کہا کہ باہر ایک غریب آیا ہے اور حلیے سے فقیر لگتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں سردار کا علاج کر دوں گا اور جو زہر تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال دوں گا۔ اس کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اندر بلا لاؤ۔ جب وہ اللہ والے اس گھر میں آئے تو دیکھا کہ سردار زہر کے درد سے تڑپ رہا تھا اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر ٹیک لگا رہا تھا۔ اس اللہ والے نے اس کی پیر کی طرف دیکھا تو سانپ نے کاٹا ہوا تھا۔ وہاں اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سامنے سپاہی اور اس کی بیٹی حیران ہو گئی کہ یہ کون دیوانہ سا آدمی تھا جو کمرے میں اس طرح سے چلا آیا اور علاج کرنے کے بجائے اس جگہ پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا۔ اس کو کوئی بھی گرفتار نہ کر سکا۔ اس کی بیٹی غصے سے تل ملا رہی تھی کہ اس نے تو گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اس تھوک کو صاف کر دو، ابھی میں اسے گرفتار کرواتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی حکیم نے صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا تو وہ حیران ہوئے۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے کاٹنے والی جگہ سے مل دیا اور اس کی بیٹی کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس فقیر بابا نے میرے باپ کے ٹانگ پر تھوک دیا اور آپ اس تھوکے ہوئے جگہ کو اس طرح سے مل دیا ہے۔ فقیر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا۔ جیسے ہی اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا فوراً ہی زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ جو کٹنے کے قابل تھی وہ اگلے والی حالت میں آ گئی۔ وہ ٹانگ پوری نیلی ہو چکی تھی، وہ اصل رنگ میں آ چکی تھی۔ وہ قبیلے کا سردار ہوش میں آیا تو وہ حیران رہ گیا جب اسے بتایا گیا کہ ایک پیر بابا کی تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ارے بھائی، وہ ہمارے لیے مسیحا ہیں، تم لوگوں نے اسے جانے کیوں دیا؟ جاؤ انہیں لے کر آؤ، انہوں نے تو ہم پر بڑا احسان کیا ہے اور ہم اس کا احسان ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سب سپاہی اس اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے اور چاروں طرف پھیل گئے اور کہیں بھی ان کو اللہ والے دکھے نہیں۔ اور جب سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اللہ والے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم لوگ تو اپنی بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ نہ جانے کس طرح سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر، عبادت کے بعد فوراً ان اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتی ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بے عزتی کی، لیکن آپ کی وجہ سے ہی آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہ سکی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہماری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کہ کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ اللہ والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولے اچھا، یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی معلوم پڑتا ہے۔ دیکھیے، میں یہ لباس کو پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ گاؤں کے سردار نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ کے گھوڑے کے ساتھ نوکر بھی دیے جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ اتنے مال و دولت اور نوکر کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا۔ گاؤں کا سردار بولا حضور، آپ کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی جو کہ حیرت سے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنا مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا اللہ ہے اور آپ مسلمان ہیں، اور اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ اور کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی کہ میری بہت اولاد ہو اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ان بچوں میں سے
کسی ایک بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے گا تو آپ ہی بتائیے کہ رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا کہ حضور خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو رونا تو آپ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والے نے مسکرا کر کہا کہ اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو میں اپنا یہ گھوڑا، اپنا یہ دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لو، میں اس میں خوش ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا میں اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں، اور صرف ان چند پیسوں کے لیے میں ایسا نہیں کر سکتا، اور میں اپنے درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہی مقصد پورا ہو جائے گا۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا کیا مقصد ہے آپ کا؟ اللہ والے نے کہا یہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی مدد سے یہ کہہ کر اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کو کہا اور کہنے لگے میں نے مال دیکھ کر تمہیں آزمایا، تمہیں ہر طرح سے جانچ کر لیا، مگر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے کے لیے آئے تھے تو تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنے ماہر ہیں کہ تمہیں یہیں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا کہ اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا، یہ مجھے بنا کر دکھائے اس سے پہلے کہ سردار گاؤں کی بیٹی سے کہتا کہ اس پر وار کرو۔ اسی وقت اللہ والے نے اس جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اتنی بڑی چھپکلی بن گئی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان تھے اس کا قد سب سے اونچا تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے منہ پر تھوک دیا اور تھوکنے کی دیری تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھا؟ بس تیزاب تھا جس سے آدھا چہرہ پگھل رہا تھا اور اس کا چہرہ جل کر کالا پڑ رہا تھا، اور وہ مرنے ہی والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا واپس آیا اور ان کے قدموں میں معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ میں کہتا ہوں کہ میرے یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ تم لوگ جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں جبر نہیں، ظلم نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کے اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خدا سے دعا کروں گا۔ وہ سردار کہنے لگا ہاں میری بیٹی اصلی حالت میں آئے گی تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جو کچھ بھی کیا اب آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرے گی، بس آپ دوبارہ سے انسان بنا دیجئے۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور وہ اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اپنے آپ کو بہت ہی طاقتور سمجھا تھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں آج اپنے باپ کے ساتھ رہنے دیتے ہیں، مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آج اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ سب مل جل کر آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب ساتھ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اس کی شادی کر دی۔ اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔